ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب نے ایک سیاسی جماعت بنائی 2012 میں جس کا نام انہوں نے رکھا تحریک تحفظ پاکستان۔ 2013 11 مئی کو پاکستان میں عام انتخابات تھے۔ عام انتخابات میں ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کی تحریک تحفظ پاکستان نے الیکشن کنٹیسٹ کیا۔ 111 امیدوار انہوں نے پورے ملک میں کھڑے کیے۔ ان کا جو انتخابی نشان تھا وہ میزائل تھا، کیونکہ وہ میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کو دینے والے تھے، لیکن ان کا کوئی امیدوار بھی الیکشن میں کامیابی حاصل نہ کر سکا، اور بالآخر خود ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب نے اسی سال 2013 شاید ستمبر کی بات ہے، انہوں نے اپنی سیاسی جماعت کو ڈیزالو کر دیا تھا۔ تو شاہ خاور صاحب، یہ کیا آپ کو فنامنا نظر آتا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت، بے داغ شخصیت، محسن پاکستان، ہم لوگ سیاست میں ایسے لوگوں کو کیوں نہیں جگہ دیتے؟ یعنی عوامی سطح پہ بات کروں، کیوں ایسی سیاسی جماعتیں، سیاسی لیڈرز وہ کیوں نہیں الیکشن جیت سکتے؟ دیکھیے، ڈاکٹر عبد القدیر خان کا جو مقام ہے وہ شاید سیاست سے یا سیاسی جماعت سے بہت آگے ہے۔ ان کو شاید کسی نے، دوستوں نے ایک غلط مشورہ دیا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا فیصلہ درست نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو ایک دوسری نظر سے دیکھتے تھے، ایک لیجنڈ، ایک سیویئر آف دا نیشن، ایک محسن کی حیثیت سے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس ان کے لیے ایک بہت معمولی فیلڈ تھی۔ ان کا جو خدمات کا کینوس تھا وہ بہت وسیع تھا، تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ بطور پولیٹیشین وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور اسی کا انہوں نے احساس کرتے ہوئے پھر اپنی پولیٹیکل پارٹی ڈیزالو بھی کر دی۔ امیر عباس، میں آپ سے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات شیئر کرتا چلوں۔ ایک طرف تو میں نے ان کو 2004 میں ہم نے ان کو ڈیفینڈ کیا تھا، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ 2009 میں ایکٹنگ اٹارنی جنرل پاکستان تھا، اور ڈاکٹر صاحب نے ایک لاہور ہائی کورٹ میں ایک رٹ ان کی کامیاب ہوئی تھی، جس میں ان کی پریئر یہ تھی کہ مجھے ایک عام شہری کی طرح ٹریٹ کیا جائے، مجھے آنے جانے دیا جائے ادھر ادھر، اور سیکیورٹی کے نام کے اوپر مجھ پہ جو قدغن لگائی گئی اس سے میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہوں۔ تو اس میں مجھے فیڈریشن کو ڈیفینڈ کرنا تھا۔ فیڈریشن آف پاکستان نے پہلے سے ایک انٹرا کورٹ اپیل لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں داخل کی۔ اب ایک لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ وہ تھا کہ ایک طرف تو میں نے ان کو ڈیفینڈ کیا تھا، اب میں ان کی جو فیصلہ ہے ان کے حق میں اس کو کیسے مخالفت کروں گا؟ تو وہ جب میں گیا، وہ ایک بڑی تاریخی بات ہے، تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ ابھی یہ سٹانس لے گا۔ تو میں نے معزز عدالت کو یہ کہا، میں نے کہا جی میں یہاں پہ ان کے خلاف کیس کو کنٹیسٹ نہیں کر سکتا، میری جرت نہیں ہے۔ ڈاکٹر اے کیو خان جو ہے نہ صرف اس ملک کے بلکہ عالم اسلام کے ایک بہت عبد العزیز شخصیت ہیں، کہ جن کے اگینسٹ میں بطور اپیلانٹ ایز اٹارنی جنرل جو ہے یہ کنٹیسٹ نہیں کروں گا۔ میں نے آفر کی، میں نے کہا جی ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ان کی سیکیورٹی سے تو ہم بالکل قطع نظر نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی زندگی کو خطرات ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ ہم یہ موڈیلٹیز طے کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی سیکیورٹی کو کتنا زیادہ فرینڈلی بنائیں، اور وہ اپنی سیکیورٹی کو خود جو ہے ریگولیٹ کریں۔ اس کو آنریبل ہائی کورٹ نے اپریشیٹ کیا۔ دوسری طرف ایس ایم ظفر صاحب تھے، سینئر وکیل، ان کی طرف سے پلیڈ کر رہے تھے، وہ اس دن نہیں تھے، لیکن علی ظفر صاحب تھے ادھر۔ پھر عدالت نے پھر ان کو کہا کہ آپ اٹارنی جنرل کے آفر کو بالکل سیریسلی لیں، اور ہم اس کو ڈسپوز آف کرتے ہیں، اور آپ جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اور مجھے یہ احساس حاصل ہوا کہ اس کے بعد ہماری ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بہت زیادہ طویل جو ہے وہ میٹنگز ہوئی، ان کے ساتھ ہمارے جناب مذاکرات تو ہم نہیں کہہ سکتے، ان کے جو احکامات تھے ان کو ہم نے سنا، اور اس وقت ہم نے ان کی سیکیورٹی کو بہت زیادہ جو ہے وہ فرینڈلی بنا دیا، اور وہ خود اس کو ریگولیٹ کرتے تھے۔ لیکن بعد میں یہ صورتحال تھوڑی سی چینج ہو گئی۔ تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت انسان سمجھتا ہوں کہ میرا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اتنا زیادہ کلوز انٹریکشن رہا ہے، اور میں نے ان سے بہت لمبی ذاتی طور پہ بھی ان سے بہت لمبی گفتگو کی، جس کا میں کسی وقت بعد میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ سجاد امیر عباس، دیکھیں جی ہم نے ایک بہت سینسٹیو ٹاپک کو جب کھول ہی دیا ہے، تو اس میں دیکھیں ایک بات تھی کہ دنیا، اچھا میں سر جل صاحب، میں آپ کی اجازت سے میں ان کا خود ان کی اپنی زبان سے ان کا ایک شکوہ ہے، میں چاہوں گا ذرا وہ بھی اپنے ہی اپنوں سے شکوے کرتے ہیں، اور شکووں کو کھولنے میں بھی کوئی حرج نہیں، اتنا ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے کہ ہم شکوے سن بھی لیں،
شکووں کو ہضم بھی کر لیں, اس پہ خوش اسلوبی سے بات بھی کر سکیں. انہوں نے ایک اور کافی سال پرانی بات ہے, انہوں نے ایک شو میں کیا شکوہ کیا تھا, دکھائیں. جی جل صاحب, اب ذرا آپ بہتر بات کر سکتے ہیں کہ شکوہ انہوں نے بہرحال کیا. نہیں یقیناً شکوہ تھا, ہے, اور اس پہ بہت ساری بات, جیسے پہلے ہم نے کہا کہ یہ کوئی ایسا قابل فخر بات نہیں ہے کہ ہم ان کی سیکیورٹی بڑھا کر اور اس طرح جو ان کا شکوہ ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. لیکن ہوا کیا تھا, جب یہ سینٹریفیوجز کا کیس سامنے آیا تو اس وقت پوری دنیا بشمول امریکہ وہ پاکستان کو چارج شیٹ کرنا چاہتے تھے نیوکلیئر پرولیفریشن کے لیے. اور اگر ریاست پاکستان چارج شیٹ ہو جاتی اور ریاست کو اس بات کا مجرم ٹھہرا دیا جاتا کہ ریاست پاکستان نے اس طرح کا کوئی کام کیا ہے, تو اس کی امپلیکیشنز کہیں فار ریچنگ ہوتی اور شاید وہ ہم سب وہ بوجھ اٹھا نہ سکتے. وہ جسٹیفائی ہوتا, اس کو ہم ڈیفینڈ کر سکتے یا نہیں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جاتے یا IAEA کی کورٹس میں جاتے. یہ جو لیگل پہلو ہے اس پہ تو شاہ خاور صاحب بات کر سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف انہوں نے جب یہ سارا بوجھ اٹھا لیا اور پھر ان کو سیکیورٹی دے دی گئی, تو اس وقت دو خطرات تھے, اور یہ بھی بڑی ویل ڈاکیومنٹڈ ہے. ایک طرف کچھ ہوسٹائل ایجنسیز ان کو کڈنیپ کرنے کے لیے انہوں نے کام کرنا تھا, اور کچھ تھے جو ان کو سلور بلٹ سولوشن سے ایلیمینیٹ کرنا چاہتے تھے. اچھا, دونوں صورتوں میں پاکستان میں اتنا بڑا ایک سچویشن کریٹ ہو سکتی تھی کہ اگر آپ بانی جو ہمارے انرچمنٹ آف یورینیم کے بانی ہیں, جنہوں نے نیوکلیئر ویپن کی ایک بنیاد فراہم کی ہمیں, اگر ان کا ہم تحفظ نہیں کر سکتے اور ان کو ایلیمینیٹ خدا نہ خواستہ کر دیا جاتا, تو اس وقت دو سچویشنز کریٹ ہونی تھی. ایک یہ تھا کہ تمام نیوکلیئر سائنٹسٹ اور ان لوگوں پر جو یہ کام کر رہے تھے نیوکلیئر میدان میں, ان کے لیے ایک بڑا میسج جاتا کہ آپ کا تحفظ تو حکومت پاکستان نہیں کر سکتی, آپ کو تو جو ہوسٹائل ایجنسی چاہیں گی وہ ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں, آپ غیر محفوظ لوگ ہیں. اور دوسری طرف ملک کے اندر ایک اتنا بڑا ہنگامہ اور ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو سکتی تھی, اور اگر خدا نہ خواستہ وہ کڈنیپ کر لیے جاتے اور ان کو کہیں غائب کر دیا جاتا ملک سے باہر یا ملک کے اندر, تو اگین ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنا حکومت کی بہت بڑی مجبوری بن گئی تھی. اور ذمہ داری تھی حکومت کی, سر ضروری تھا, ذمہ داری بھی تھی. اور ان سے کوئی اگر وہ خدا نہ خواستہ کسی ہوسٹائل ایجنسی کے ہاتھ لگ جاتے تو پھر ان سے نہ جانے کیا کیا انکشافات انڈر کوارشن کروا لیے جاتے جن کے پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا تھا. لہذا ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ایک سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی. سیکیورٹی کور تو لامحالہ طور پہ اگر ان کو سیکیورٹی نہیں دینی تھی تو پھر کس کو دینی تھی, وہ تو بالکل. تو ان کا ایک رنج تھا, وہ اس کے گھٹن بھی محسوس کر رہے تھے, وہ گلہ مند بھی تھے. سجاد میر صاحب, آپ نے ایک کلپ چلایا ہے, سجاد میر صاحب 2012 میں انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے ایک شکوہ کیا, شکوہ تو نہیں خیر, انہوں نے ایک حقیقت اپنے طور پہ بتائی, میں اس کے باقی سیاق و سباق میں نہیں جاتا. انہوں نے فرمایا کہ جی محترمہ بینظیر بھٹو جب وزیر اعظم تھیں تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ دو ملکوں کو ایٹمی راز دینے ہیں یا کوئی ٹیکنالوجی دینی ہے یا کچھ بھی ٹرانسفر کرنا ہے. وہ زندگی میں کبھی بھی انہوں نے ان دو ملکوں کا نام ہمارے سامنے کبھی بھی نہیں رکھا, نہ آف دی ریکارڈ نہ آن دی ریکارڈ. اس کے بارے میں کچھ آپ جانتے ہیں؟ بہت سے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں, دو ملکوں کے نام بھی لیتے ہیں اور نام بھی آتے ہیں, اس میں پیسوں کا ذکر بھی آتا ہے, پیسے ٹرانسفر کرنے کی بات بھی آتی ہے. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود جو اگر کہا جائے کہ یہ کسی نے کہا, کس نے کہا, کس نے نہیں کہا, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان نے ان ملکوں کو ایٹمی ٹیکنالوجی دی تو نہیں تھی نا جی. اگر کوئی ابتدائی معلومات ہم نے دی ہیں کچھ مسلمان ملکوں کو, تو اس کے بارے میں کوئی ایسی ڈیٹیل تو نہیں تھی کہ اسٹیٹ پر اتنا بڑا الزام لگتا. میں خاص طور پر جن ملکوں کے نام لیے جاتے ہیں ان کو دہرانا نہیں چاہتا, اور ان میں سے ایک بار ملک کا نام لینے میں حرج بھی کوئی نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے صندوق بھر کے دے دیے تھے کہ دیکھو یہ ہمارے پاس ثبوت ہے, اور بڑا لیڈر تھا, وہ بڑا مشہور لیڈر تھا, اس کے نام پر ہم نے اپنی کچھ جگہوں کے نام بھی رکھے ہوئے ہیں, بڑا مشہور لیڈر تھا. ایک دوسرے ملک کے بارے میں الزام لگایا جاتا ہے جو اب انڈیپینڈنٹلی بھی اس رستے پر چل رہا ہے اور بہت آگے گیا لیکن وہاں تک نہیں پہنچا. معمر قذافی بھی کہہ ہی سکتے ہیں یہاں پر. ہاں, معمر قذافی اور ایران کے بارے میں کہا جاتا تھا,
اور اس کے بارے میں ایک نہیں کئی سورسز نے یہ بات کی کہ وہ آفر کرتے رہے, شاید مختلف سورسز تھے, وہ لوگ آفر کرتے رہے ہوں گے کہ ایٹمی ٹیکنالوجی پرووائڈ کر دی جائے, لیکن کوئی سوچ سکتا ہے کہ پاکستان کا کوئی سائنسدان بھی جہاں سے خود بقول لوگوں کے طیارے اڑ کے جاتے ہوں اور مواد لے کے جاتے ہوں وہ حکومت پاکستان کی معلومات کے بغیر ہو؟ یہ ساری باتیں کہنا, سارا الزام AQ خان کے بارے میں لانا, میں ایک حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا اس بات کہنے میں. مجھے معلوم تھے وہ بہت غمزدہ بھی تھے. یہ دونوں ممالک امریکہ اور پوری ویسٹرن ورلڈ کی فوکس میں رہے. یہ دونوں ملک جو ہیں جن کے ہم بات کر رہے ہیں, ان کے خلاف ایک بڑا گرینڈ ڈیزائن تھا ویسٹرن ورلڈ کا اور امریکہ کا, اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان دونوں ممالک کو امپلیکیٹ کر کے ساتھ واحد نیوکلیئر پاور کو ایک سزا دینا چاہتے تھے, جس کی وجہ سے ایک یہ سارا سینیریو کریٹ کیا گیا اور یہ سارا پروپیگنڈا کریٹ کیا گیا, اور جس کی وجہ سے یہ جو کچھ ابھی ہم بات کر رہے ہیں میرے خیال میں بات بالکل درست ہے. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ مشرف نے جب ایک فون کال پہ بالکل لیٹ گیا اور اس نے ساری شرائط مان لی جو اب امریکن کاغذات میں ظاہر ہو گئی ہیں, تو اس وقت سے امریکہ کو یہ کانسیپٹ پیدا ہو گیا ہے کہ پاکستان جلد لیٹ جاتا ہے, اور اس کے نتیجے کے طور پر وہ ہم پہ ٹوٹل پریشر ڈالتے ہیں, اور آج بھی ڈال رہے ہیں. آج بھی افغانستان کے مسئلے پر جب وہ دیکھ رہا ہے کہ چین, روس, ایران, ترکی, پاکستان, وسط ایشیا کے ممالک سارے ایک ہو رہے ہیں, تو سارا بوجھ اس کا, سارا دباؤ اس کا پاکستان پہ پڑ گیا ہے. ڈپلومیٹکلی شاید ہم نے بہت بڑی غلطی کی تھی امریکہ کی سب باتیں مان کر. ہو سکتا ہے اس وقت ہمیں تعاون کرنا پڑتا, سلامتی کونسل کی قرارداد بھی تھی, اس کے تحت تعاون کرنا پڑتا, مگر ہم اتنا آگے بڑھ گئے تھے کہ ہم نے ٹھڈے مار کر افغانستان کے سفیر کو ان کے امریکیوں کے حوالے کر دیا تھا. ہم نے ہٹ کر دی تھی, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ امریکی آج بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان دباؤ میں آ سکتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.